اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلیک واصحابیک یا نور اللہ۔ تمام ہی حاضرین کو اور تمام ہی ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ فیضان رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے اور کم و بیش چوتھا روز ہمیں ٹرانسمیشن کرتے ہوئے ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ بھی ہمیں مل رہا ہے، پیار بھی مل رہا ہے اور بہت بہت اچھی باتیں سیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان آل نبی اولاد علی سید بادشاہ سید شاہد علی جیلانی اتاری دامت برکاتہ العالیہ بھی جلوہ فروز ہیں۔ یہ بھی اپنے نورانی گفتگو سے ہمارے قلوب کو منور فرماتے ہیں، فیضان رمضان کے فضائل بتاتے ہیں، فیضان رمضان کے فضائل بتا کر ہمارے دلوں کو راحت پہنچاتے ہیں اور دلوں کی راحت تو ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے۔ اللہ ان کو عزت عطا فرمائے، شاہ صاحب کے علم میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ میر محمد جاوید اتاری لوچ بھی موجود ہیں، اللہ ان کو بھی عزت عطا فرمائے۔ ٹرانسمیشن کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہوا جاتا ہے۔ جو بھی سماعت فرما رہے ہیں ان سے گزارش ہے قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر ان اللہ مع الصابرین فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قرآن مجید قرآن حمید کی تلاوت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے. کچھ مصرے پیش کرتا ہوں کہ قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے. قرآن جو پڑھتے گئے رب نے قرآن لکھا پر سمایا کس کے سینے میں؟ ہمارے محبوب کے سینے میں. تو شاعر کیا لکھتا ہے کہ قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے. قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے. حکمت کا جو خزینہ وہ سینہ نبی ہے. اور قرآن پربت پہ گر اترتا ہو جاتا ریزہ ریزہ. قرآن پربت پہ گر اترتا ہو جاتا ریزہ ریزہ. پر کس قدر توانا وہ سینہ نبی ہے. اور اشراتوں کے اجاگر سینہ کھلے گا تیرا. اشراتوں کے اجاگر سینہ کھلے گا تیرا. پر نور جو ہے کرتا وہ سینہ نبی ہے. اور اس دینی اشعار کے ساتھ ایک اشعار ہے، کچھ اشعار ہیں 4 مصرے جو بہت ہی خوبصورت لکھے کہ سلاطین عالم اپنی جگہ، کہ سلاطین عالم اپنی جگہ، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ. سلاطین عالم اپنی جگہ، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ. کہ بدلتی نہیں آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ. کہ بدلتی نہیں آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ. ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے حمد باری تعالیٰ کی چند اشعار پیش کرتا ہوں. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے سجدے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. سمت نبی کو جگل گیا آقا سے اس نے کہا گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی کو جگل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا.
رحمان ہوا موٹی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہر بچے کی زبان پر حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ہوتا گئے، اور آج ماشاءاللہ دن بھی بڑا عظیم ہے۔ بنت رسول اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عرس مبارک بھی ہے۔ آج مل کر سیدہ پاک کی منقبت بھی پڑھیں گے، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے صنعہ جناب محمد عابد اتاری بھی موجود ہیں، ان سے کلام سنتے گئے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہیں گے، کہ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، اور خدا علماء اہل سنت کو آباد رکھے۔ محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ عابد بھائی سے کلام سنتے گئے انشاءاللہ، پھر جو بھی سوال کرنا چاہتا ہے وہ جو براہ راست ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو وہ اپنے سوال بھی ہم تک پہنچا سکتا ہے، اس کے جوابات اس کو ٹرانسمیشن میں ماشاءاللہ شاہ صاحب موجود ہیں، تو شاہ صاحب جوابات سے ان کے دلوں کو بھی راحت پہنچائیں گے۔ جیسا بھی سوال ہو آپ کا رمضان کے مطابق، روزے کے مطابق، نماز کے مطابق، نماز کے مسائل وضو کے مطابق، جو بھی آپ کا سوال ہوگا انشاءاللہ اس کا جواب ہماری کوشش رہے گی کہ آپ کو اس کا جواب آپ تک پہنچایا جائے۔ محمد عابد اتاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک بہت پیارا کلام ماشاءاللہ، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔
بلا لو پھر مجھے شاہ بروبر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بروبر میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے ہمیں پہنچو کوئی جانا میں گرے بچاک سینہ چاہ ہمیں پہنچو کوئی جانا میں گرے بچاک سینہ چاہ گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے آقا نہ دولت دے نہ شہرت دے ہمیں تو یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں رو رو کر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر
مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں بولا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم فقیروں کو بلا لو یا اللہ شبی روشن میری فاطمہ حیدر مدینے میں شبی روشن میری فاطمہ حیدر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے ماشاءاللہ سبحان اللہ فیضان رمضان ٹرانسمیشن کے حساب اس کی بارگاہ میں حاضر ہے جو اسلامی بھائی اس وقت اس کو دیکھ رہے ہیں یقیناً آج بڑی مبارک اور پیاری برکتوں والی رات ہے شہزادی کونین سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال اور آپ کی یاد منانے کے لیے اور آپ کی سیرت سے کچھ سیکھنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں یعنی کہ ناظرین جمع ہوں گے امید کرتا ہوں اور آپ سب دیکھ رہے ہوں تو کوشش کرنا ہے کہ آج اس میں جو زیادہ مدنی پھول ہیں وہ اسلامی بہنوں کے متعلق ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کم از کم ذہن نشین کیجئے گا اور یہ مدنی پھول جو ہے اپنے گھر تک پہنچائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس مبارک رات میں آج ایک بار پھر ہم جمع ہیں اور فیضان ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ تک نیکی کی دعوت آپ تک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جا رہی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب وسیلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کریمہ ہے اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے جو ذکر کی محفل تلاش کرتے ہیں جب وہ محفل ذکر کے پاس گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ فارغ ہو جاتے ہیں پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوش خبری ہے کہ یہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں یہ فیضان رمضان ٹرانسمیشن میں شامل ہے وہ بھی درود و سلام کی محفل نہیں ہے اگر توجہ ہوگی درود و سلام پڑھتے رہیں گے یا توجہ کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی یہی بینیفٹ ہے یہی فائدہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فیضان رمضان ٹرانسمیشن میں دعا بھی ہوتی ہے تو دعا ہوگی تو انشاءاللہ آمین فرشتے بھی آمین کہیں گے جب فرشتے آمین کہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی وہ سلامت رہا قیامت میں وہ سلامت رہا قیامت میں
پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام. میرے پیارے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام. میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال عظمت کے مالک، باپ کی لخت جگر ہے، جن کے قدموں میں دنیا بھر کے خزانے بچھے رہتے ہیں، اور اسلام کی اس مایہ ناز فضل کی اہلیت ہے، جن کی شمشیر جوہردار نے صفا ہستی سے نہ مٹنے والے نقوش ثبت کر کے دنیا کو حیرانی میں ڈال دیا کہ دنیا اس گھرانے کے تقدس کی قسم کھاتی، لیکن اس کے باوجود دختر خیر الانام، دنیا آپ کے گھرانے کی قسمیں کھا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود دختر خیر الانام کی زندگی اس حالت میں گزری کہ کبھی پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا نہ کھایا. جو ملتا دوسروں پر نچھاور کر دیتی اور خود فکر و فاقہ سے زندگی بسر کرتی. جس مقام میں رہتے وہاں آرائش و زیبائش کا کوئی نام و نشان نہیں. قیمتی اور خوبصورت بستر وغیرہ کا ذکر ہی کیا، وہاں تو بعض اوقات معمولی سا بستر بھی بامشکل میسر آتا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبوب نظر نور نظر سے ملنے تشریف لائے تو دیکھا کہ اس قدر چھوٹی چادر اوڑھ رکھی ہے کہ سر پہ ڈھانپتی ہے تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں چھپاتی ہیں تو سر کھل جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس ناداری اور افلاس کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں دنیا کی دولت مل نہ سکتی تھی، بلکہ یہ خاندان نبوت کا وہ امتیاز جس نے فکر و فاقہ کا آخری تصور قائم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ عز و جل کے لیے جتنے جیتے اور مرتے ہیں، دنیا کی زیبائش و آرائش اور اساسہ دولت ان کے لیے خاک، دنیا خاک پاس سے بھی کم تر حیثیت ہے، کہ مال جتنا بھی ہو وہ خاک پا ہے، وہ دنیا کو دینے کے عادی ہے. اہل بیت اطہار، میرے حضور علیہ السلام کا خاندان، میری شہزادی کونین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو دینے کے عادی ہوتے ہیں یہ لوگ، لینے کے لیے، اور ناموری اس وقت مزید عروج و دوام پا لیتی ہے جب بندہ افعال محمود پر کاربند ہو اور اخلاق حسنہ مستحفظ ہو جاتا ہے. بنت رسول فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموری اور نیک نامی سے کون مسلمان نا واقف ہے. حسب و نسب کی برتری اور مذہب و ملت کی طرف سے ملنے والی بڑائی تو ہے ہی، مزید نیک افعال حسن اخلاق نے سونے پر سہاگا کا کام کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہمیشہ کے لیے اور آپ کے تاریخ میں سنہری حروف سے مکتوب ہو گیا. اللہ اکبر. میٹھے اسلام بھائیوں، قربان جائیے شہزادی کونین حسنین کریمین، بڑا پیارا واقعہ ہے اور کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس بہت پیارے اس میں مدنی پھول ہے اور کاش سمجھ جائے. پیارے اسلام بھائیوں، حضرات کریمین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ایک بار بیمار ہو گئے تو امیر المومنین مولا کائنات علی مقتدر شیر خدا کرم اللہ وجل کریم و سیدنا بی بی فاطمہ اور فاطمہ حضرت سیدنا مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان شہزادوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانی. اللہ تعالیٰ نے صحت دی، نظر کی وفا کا وقت آیا، سب صاحبوں نے روزے رکھے اور سیدنا مولا علی کا ملہ وجل کریم ایک یہودی جن سا چولا
خاتون جنت نے ایک سا یعنی 4 کلو 160 گرام کم 3 دن تینوں دن پکایا. لیکن جب افطار کا وقت آتا اللہ اکبر اب بات سمجھ لیجیے. منت مانی ہے, حسنین کریمین بیمار تھے, ان کی صحت یابی کے لیے منت مانی ہے اور منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا. وہ دونوں حسنین کریمین صحت یاب ہو گئے. اب روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد آپ کو جس طرح آج ہم اپنے گھر میں اہتمام کرتے ہیں یہ بھی لوازمات, وہ بھی لوازمات ہوتے ہیں, لیکن وہ تو سادہ سا کھانا ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. اب آپ کھانا بناتی ہیں اور کھانا بنا کر جیسے ہی رکھتی ہیں افطار کا وقت ہوتا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ دروازے پر دستک دے دی جاتی ہے. دروازے پہ دستک دے دی جاتی ہے. جیسے ہی وہ لقمہ اٹھانے لگتے ہیں اور دروازے پہ جب دستک دی جاتی ہے, دروازہ جب کھولا جاتا ہے تو سامنے ایک مسکین کھڑا ہوا ہے, کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم کی کیا بات, شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات, اور حسنین کریمین کی کیا بات. وہ جو کچھ بنایا ہوتا ہے اٹھا کر اس مسکین کو دے دیتے ہیں. اب تینوں سے رکھنے کی منت تھی, پھر دوسرا دن آ گیا, پھر روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد پھر اسی طرح اہتمام کیا گیا. جو افطاری کا سامان تھا بنایا گیا, رکھا گیا. جیسے ہی رکھتے ہیں افطاری کا وقت آتا ہے پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے, اللہ کے نام پہ دے دو. اور وہ دینے والا کہتا ہے میں یتیم ہوں, اللہ کے نام پہ دے دو. اللہ اکبر. پھر شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا کھانا اٹھا کے اس یتیم کو پیش کر دیتی ہیں. اب پھر تیسرا دن آتا ہے, پھر کھانے کا انتظام ہوتا ہے, پھر افطار کا وقت آتا ہے, پھر روزہ کھلنے کا وقت آتا ہے. جب وہ وقت آتا ہے پھر دستک ہوتی ہے اور جب وہ سائل سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو میں قیدی ہوں, اللہ اکبر, وہ پھر روٹیاں اٹھا کے اس قیدی کو پیش کر دی جاتی ہیں. اللہ اکبر. کیا اب یہ تینوں دن 3 دن منت تھی, تینوں دن روزے تھے اور پانی سے جب کھانا آپ نے ایک دن مسکین کو پیش کر دیا, ایک دن یتیم کو پیش کر دیا اور ایک دن قیدی کو پیش کر دیا اور صرف پانی سے روزہ افطار فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلاتے ہیں, بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلاتے ہیں. کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میٹھے اسلام بھائیو, سیدتنا نساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کردہ حقائق سے ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کا جذبہ ملا. سخاوت, احسان اور کھلانے کے لیے کہ کس وقت میں روزے کے وقت آپ جانتے ہیں کس طرح بھوک ہوتی ہے کہ جب سامنے موجود ہے, لیکن اس وقت بھی آپ نے احسان کر کے یہ بتا دیا کہ یہ گھرانہ جو ہے راہ خدا میں دینے والا ہے. تو میٹھے اسلامی بھائی, ہم آج سیدہ کونین شہزادی کونین کی یاد سے اور ان کی سیرت سے کچھ حاصل کرنے کے لیے جو مدنی پھول ہم سن رہے ہیں, انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس وقت اسلامی بھائی فیضان رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, لائک بھی کر رہے ہوں گے اور انشاءاللہ دعاؤں سے بھی نوازیں گے. کوشش یہی ہے کہ جو ہمارا وقت ہے کسی طرح اللہ کی راہ میں, اچھے کاموں میں اور مبارک راتیں ہیں. فیضان رمضان ہے, رمضان کی تو ہر گھڑی رحمت ہے, رمضان کی ہر گھڑی جو ہے وہ رحمت بھری ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے اس وقت کو صحیح معنوں میں, صحیح انداز میں, بے شک اس وقت میڈیا پہ رہتے ہوئے, بے شک سوشل میڈیا پہ رہتے ہوئے, فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے جہاں سے بھی ہم موجود ہیں, ہم ساتھ رہیں اور کوشش کریں کہ ہم کچھ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں, کچھ ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں. جب ہم کچھ سیکھ جائیں گے, سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو پھول ہمیں مل رہے ہیں, یہ جو مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں, ان پھولوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے گھر میں بتائیں گے یار یہ بات اچھی ہے, آپ اس پہ عمل کیا کریں, یہ بات اچھی ہے, آپ اس پہ عمل کیا کریں. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں,
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس سے گزرتے تو فرماتے اے اہل بیت نماز، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلام بھائیوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو صدائے مدینہ لگاتے ہیں، جو صدائے مدینہ کے لیے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ سے اور آپ کے اہل بیت سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اہل جنت یا مومنین عورتوں کی سردار ہے۔ مزید فرمایا فاطمہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ بات سمجھیے گا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام کتنی محبت فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جس نے میری شہزادی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو میٹھے اسلام بھائیو، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی عطا ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک فرش پر بٹھا کر ان کی دل جوئی فرمائی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مجھ سے زیادہ پیاری ہے یا میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وہ مجھے تم سے زیادہ اور تم اس سے زیادہ پیارے۔ کتنے پیارے انداز میں دل جوئی فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ خوشیوں کا معاملہ اور آپس میں بیٹھ کے اچھی باتوں کا معاملہ اور دل جوئی کے معاملہ ہونے چاہیے۔ تو شہزادی کونین سے اس طرح محبت فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صدقے شہزادی کونین سے سچی پکی محبت عطا فرمائی۔ ایک دن حضور سراپہ نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ معظمہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور کفار قریش ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا تم ان کو دیکھ رہے ہو؟ پھر بولا تم میں کون ایسا ہے جو فلاں قبیلے سے ذبح کردہ اونٹنی کا بچہ دان اٹھا لائے اور جب یہ سجدے میں جائیں تو ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ اس پر بدبخت عقبہ بن اٹھ کر چل دیا اور بچہ دان یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا تھا لا کر رحمت عالمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان رکھ دی۔ اللہ رضا کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں رہے اور سر مبارک سجدے سے نہ اٹھایا اور وہ سب کے سب کہکا مار کر ہنستے رہے، یہاں تک کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر اس وقت بامشکل 8 سال تھی، انہوں آئی اور انہوں نے حبیب اکبر عزوجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت اتھر سے اس گندگی کو اٹھا کر پھینک دیا۔ تب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور اپنے پیارے پروردگار عزوجل کے دربار میں عرض گزار ہوئے یا اللہ عزوجل ان قریشیوں کو پکڑ، یا اللہ عزوجل تو ابو جہل بن حشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف کو پکڑ۔ اس حدیث سے پاک کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بدر کے روز مقتول یعنی قاتل شدہ دیکھا، وہ بدر کے کنویں میں اندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیے کہ اللہ کے پیارے حبیب ہیں، پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں لیکن جب کچھ بولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی
سنتا بھی ہے اور پھر ان کو سزائیں بھی ملتی ہے. نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم جس کو تم نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت اور آپ کے پیارے داماد مولانا مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم سے بھی محبت، آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے محبت، اور آپ کے پیارے پیارے لاڈلے نواسے حسنین کریمین سے بھی محبت. یہی ہماری اصل ہے، یہی ہماری نجات ہے، یہی ہماری کامیابی ہے. یہی اسی میں رہیں گے، اسی دائرے کے اندر رہیں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیاری ہستیوں سے ہمیں محبت عطا فرمائے اور عشق رسول میں ہمیں ہر وقت گم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ الحمدللہ العالمین حافظ صاحب بھی موجود ہیں، حافظ صاحب بھی موجود ہیں اور یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. ابھی انہوں نے بہت پیارے انداز میں ذکر بھی کیا اور انہوں نے ذکر سنا بھی صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبتیں ہمیں اتفاق محبت سے عطا فرمائے. یہ نہ سوچیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ نیت کریں کہ جہاں سے اچھی بات مل جائے اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اس وقت جو مدنی چینل پہ بہت پیارا سلسلہ ہے دلوں کی راحت، تو اس دلوں کی راحت میں شامل رہا کریں، اس دلوں کی راحت میں شامل رہیں کہ اللہ کے پیاروں کا دیدار کیا گیا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار برکتیں ہیں. تو چھوٹا سا سلسلہ ہم نے بھی شروع کیا ہے فیضان رمضان ٹرانسمیشن، لیکن فرسٹ پہلے نمبر پر مدنی چینل ہے، پہلے نمبر پر دلوں کی راحت ہے، اس میں ضرور ساتھ رہے. انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ نقیبی محفل محمد ذیشان قادری بھی موجود ہیں، اور یہ بھی بہت آج شہزادی کونین کی سیرت پہ بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ آج انہی کا تذکرہ ہوگا، انہی کی باتیں ہوگی اور انشاءاللہ ان کے ذکر سے ہم دلوں کو نور فرمائیں انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں شاہ صاحب اپنے مدنی پھول دے رہے تھے. الحمدللہ چوتھا دن ہماری ٹرانسمیشن الحمدللہ عروج پر ہے اور ہمارے ساتھ حافظ محمد علی قادری صاحب سے الحمدللہ ہوتے ہیں اور آپ الحمدللہ آپ کا بھی ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. آپ کے کومنٹس لائک وغیرہ بھی آتے ہیں، آپ کی محبت بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. الحمدللہ کل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت تھی اور آج الحمدللہ حضرت فاطمہ الزہرا انشاءاللہ کل حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال کی تقریب تھی، تو جس کے موقع میں انشاءاللہ جو ہو سکے انشاءاللہ ان کی شان کے بارے میں ہم بیان کریں گے کہ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، کہ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، ارے لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر، کہ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، ارے لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر، لاکھوں کے زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر. کہ کتنی بلند وہ عشق کی پرواز کر گیا، کہ کتنی بلند وہ عشق کی پرواز کر گیا، جہاں میں اپنا ایک منفرد انداز کر گیا، کہ مر کر میرے حضور کے فاروقی نام پر، کہ مر کر میرے حضور کے فاروقی نام پر ممتاز اپنا نام ممتاز کر گیا، کہ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، ارے لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر، لاکھوں کے زمانوں میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر. آئیے شان فاطمہ الزہرا پہ بھی انشاءاللہ جو ہو سکے انشاءاللہ بیان کریں گے. اسی خیال کے اسی شان کے ساتھ کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا. مقام خون حسین یہ ہے، کہ مقام خون حسین یہ ہے، مقام خون حسین یہ ہے، کریں گی جنت پہ راج زہرا، کریں گی جنت پہ راج زہرا. کہ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے جو تجھ کو راج زہرا. کہ زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے، تیرے گھر کا اناج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، وہ ہے دی کے سر کا تاج زہرا.
اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے کہ جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا. آئیے انشاءاللہ حافظ محمد قاری صاحب سے ہم منقبت سنیں گے اسی خیال کے ساتھ کہ یہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے شاہ صاحب بھی گفتگو فرما رہے تھے، ہمارے قلوبوں کو منور فرما رہے تھے، اور شان قادری بھی نقابت کے فرائض انجام دے رہے تھے. بنت رسول اللہ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا کی شان میں اپنے انداز سے گفتگو کر رہے تھے. اللہ پاک ان کے عمل میں عمر میں علم میں مزید برکت عطا فرمائے. آئیے محبت سے درود پاک سیدہ کائنات کی منقبت بہت ہی پیاری جو مجھے بھی بہت پسند ہے، آج آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جو بھی درے بطول کے قدموں میں آ گیا، جو بھی درے بطول کے قدموں میں آ گیا، سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ. محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ. شاہ صاحب شعر دیکھیے. مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، کہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ، کہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ. اور لائلہ بھی جھومنے لگا، لائلہ بھی جھومنے لگا، لائلہ بھی جھومنے لگا. سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ. اور اختیار تم کے
فاطمہ چکی پیستی فاطمہ سیدہ تو بڑی سفید فاطمہ کہ تو بڑی سفید فاطمہ اور جاؤ گے جنان کیسے تم جاؤ گے جنان کیسے تم یہ شعر کے لیے جو ان کے خلاف باتیں کرتے گئے تو شاعر نے بھی کیا بات لکھ دی کہ جاؤ گے جنان کیسے تم کہ در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ کہ در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ سیدہ تو بڑی سفید فاطمہ کہ تو بڑی سفید فاطمہ اور روٹی تیرے ہاتھ کی پکی روٹی تیرے ہاتھ کی پکی عرش تک گئی فاطمہ عرش تک گئی فاطمہ سیدہ تو بڑی سفید فاطمہ کہ تو بڑی سفید فاطمہ آئیں گے حسن بابت بطول کے معنی پاک تو پاک بی بی کی بارگاہ میں شاعر نے ایسا پاک شعر لکھا اللہ اکبر کہ آئے گے حسن بابت کہ آئے گے حسن بابت عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ اور آخر شعر کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا تجھے کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا تجھے کہ تو جنتی ہے فاطمہ کہ تو جنتی ہے فاطمہ سیدہ تو بڑی سفید فاطمہ کہ تو بڑی سفید فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ بات ہی جب شہزادی کونین کی جب شہزادی کونین سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رخصتی ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے پوچھا اے تمام عورتوں کے سردار کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں کہنے لگی میں کیوں کر راضی نہ ہوں آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر پوری ہو جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے آج رات ہم اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر عزوجل کی عبادت کرنے لگے اللہ اکبر یہ پہلی رات شادی کی پہلی رات کتنی اللہ والی اور کس انداز میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن 2 دن 3 دن
तीनों दिन रात में इबादत दोनों करते रहे हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम तक बात पहुंची तो वहां से किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु नजर पैगाम भेजा गया कि अब आराम भी कर लिया जाए। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वालों की बातें होती हैं, और जो सैयदा का सदका चाहते हैं वो मेरी बात समझेंगे कि अगर इनका सदका लेना है, इनसे बरकत लेनी है, तो इंशाअल्लाह फिर इसमें बरकतें ही बरकतें। और अगर हम अपनी बात चलाएंगे और अपने का मामला करेंगे और इनकी सीरत पे अगर मैं और आप अमल नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी अच्छी नहीं बन सकती है। ये बात जरूर याद रखिएगा कि अपने नहीं चलाने और ये अल्लाह की जो सीरत हम सुनते हैं तो मतलब ये होता है कुछ तो अपने ऊपर नाफिज करें, कोई बात तो हम समझे। सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने बाज़ मर्तबा अपनी वालिदा माजिदा हज़रत सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शाम से सुबह तक व रियाज़त और अल्लाह ताला के आगे गिरिया जारी और निहायत आजिज़ी से इल्तिजाए दुआएं करते देखा, मगर मैंने कभी ये नहीं की हूँ। अल्लाह अकबर। आप रज़ियल्लाहु ताला की तमाम दुआएं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की बख्शिश और भलाई के लिए होती है। अल्लाह अकबर। शेख मुहक्किक हज़रत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालिदा माजिदा सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुसलमान मर्दों और औरतों के हक में ज़्यादा प्यारी मां। क्या सबब है कि आप अपने लिए कोई दुआ नहीं मांगती? फरमाया, ए फर्जंद, पहले हमसाया है फिर घर। क्या फरमाया? पहले हमसाया है फिर घर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, कितनी प्यारी सीरत है मेरी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे इस्लामी सीरत फातिमा पर हमारे जान दिल कुर्बान। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उम्मत मुसलमान का किस कदर दर्द था। हम नातवानों के लिए बाल का सारी रात दुआएं मांगते रहती और अपनी सहूलत और आसाइश के लिए रब्बे कायनात की बारगाह में कभी मुल्तजी न होती। हालांकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में अक्सर और बेशतर फाके रहते थे। मुकम्मल तन ढांपने के लिए कपड़ा तक न होता था, लेकिन खुदा ताला की बारगाह में तवक्कुल इस दर्जे का था कि कभी भी दुनिया की फानी नेमतों के मुतालिक सवाल न किया। हमें भी अपने रब्बे करीम की बारगाह में मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी चाहिए कि मुसलमान की दुआ मुसलमान के लिए इस गैर की मौजूदगी में बहुत जल्द कबूल होती है। इस दुआ की कबूलियत के सिलसिले में किसी के हक में दूसरों का दुआ करना खुद इसके अपने हक में दुआ करने से बेहतर है। बड़ी प्यारी बात है। चुनाचा मनकुल है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का खिताब हुआ, ए मूसा, मुझे इस मुंह के साथ दुआ मांग जिससे तूने गुनाह ना किया। बात समझिएगा, बड़ी प्यारी बात है हमारे लिए सीखने समझने के लिए। ए मूसा, इस मुंह के साथ दुआ मांग जिससे तूने गुनाह ना किया। अर्ज़ की इलाही, वो मुंह कहां से लाऊं? अल्लाह अकबर। ये अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तवाज़ा, वरना वो यकीनन हर गुनाह से मासूम होते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया, औरों से दुआ कराओ, इनके मुंह से तूने गुनाह नहीं किया। औरों से दुआ कराओ, इनके मुंह से तूने गुनाह नहीं किया। मीठे इस्लामी भाइयों, हमें अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, पड़ोस के लिए दुआएं करनी चाहिए और दूसरों को दुआ के लिए कहना चाहिए, कहलवाना चाहिए। इंशाअल्लाह इसके बहुत फायदे हैं। और ये महीना तो वैसे ही दुआ वाला है, दुआओं की कबूलियत वाला है। आपको जो भी चाहिए और जितना चाहिए मांगो, क्योंकि इस मुबारक महीने में तो रहमतों की छमाछम बारिश है। नवाफिल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज 70 गुना। अल्लाह अकबर। और फिर खुश नसीबी तो ये है कि सहरी और इफ्तारी में लाखों लाख वो गुनाहगार जिन पे जानना वाजिब हो चुका है, उनको अल्लाह तबारक व तआला आज़ाद फरमा रहा है। तो यार मैं और आप अगर दुआ मांगे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए दुआ मांगे और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के सदके अपने लिए दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह कबूल ही कबूल है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस तरह की आपकी बार बार ये बात याद दिलाई जा रही है कि शहजादी कौन है, इनकी सीरत से कुछ हासिल करना है।
اور یہ بھی بات یاد رکھیں ہمیں گھروں میں نظر و نیاز کا بھی اہتمام کرنا ہے. ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس صحابی کی کب ولادت ہے, کس صحابی کا عرس کب ہے. انشاءاللہ یہ چیزیں ہم اپنے گھروں پہ رائج کریں گے نا تو یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے آئیں گے ہمارے گھر میں تو جی نیازیں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ابھی ہم پھر اپنے بہت پیارے نقیبی محفل محمد ذیشان قادری سے سنتے ہیں کہ یہ پھر ہم کو سیدہ کی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں تصور میں سیدہ کی بارگاہ میں جانے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے فیض برکت لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص اذان رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے والے اسلامی بھائی توجہ چاہیے, آپ کی محبت چاہیے. یہ محفل ہم نے اپنے لیے, اپنی آخرت کے لیے, آپ کے لیے, آپ کی آخرت کے لیے بہتر کرنے کے لیے سجائی ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ اذان رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی خوبصورت انداز میں شاہ صاحب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بہت ہی پیارے پیارے ان کی شان کے حوالے سے بتائے جا رہے تھے. الحمدللہ یہ بہت ہی کرم ہے کہ ہمیں اللہ ذل نے اپنے اس کام کے لیے بھی چنا. آئیے کچھ مولا امام حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں, کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں کہ کہہ دو تمہیں حسین منانے والوں سے, کہ کہہ دو تمہیں حسین منانے والوں سے, مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے, مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. اور ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے, کہ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے. یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے, اور روئیں وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے, روئیں وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اور حسین سے اگر وفا کرو گے, حسین سے اگر وفا کرو گے, قبر کی مٹی ہرا کرے گی. محشر میں سر اٹھا کے چلنا, محشر میں سر اٹھا کے چلنا. ارے سیدہ فاطمہ تو زہرا دعا کرے گی. اور کچھ ایسا معتبر ہے حوالہ حسین کا, شاہ صاحب کچھ ایسا معتبر ہے حوالہ حسین کا, کہ بخشا گیا ہے چاہنے والا حسین کا. اور مومن کبھی دغا نہیں کرتا, منکر کبھی حیا نہیں کرتا. ارے جس دل میں غازی عباس نہ ہو وہ بندہ کبھی وفا نہیں کرتا. کہ کچھ ایسا معتبر ہے حوالہ حسین کا, کہ بخشا گیا ہے چاہنے والا حسین کا. اور شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے, شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے. نبی کی آل کا دولہ حسین زندہ ہے. اور یزید دفن ہے تابوت ظلم میں اب بھی, یزید دفن ہے تابوت ظلم میں اب بھی. وفا کے بعد میں میرا حسین زندہ ہے. اور کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا, کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا, فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا. اور سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے, کہ سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے, کہ بتا دیا ہے فنا کیا ہے بقا کیا ہے. کہ شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے, شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے. نبی کی آل کا دولہ حسین زندہ ہے. اور کربل دل کاری نے, پنجابی شاعر نے بہت ہی پیارا شعر لکھا کہ کربل دل کاری نے چند نیزے تے دسیا ہے, کربل دل کاری نے چند نیزے تے دسیا ہے. انج رب نو منایا کر تینوں رنگ لگ جاؤ گے. کہ کربل کے کاری نے نیزے کے اوپر چڑھ کر اس طرح بتایا ہے کہ اس طرح رب کو راضی کر, اس طرح قرآن پڑھ تو تجھے بھی انشاءاللہ رنگ لگ جائیں گے, کہ تجھے بھی انشاءاللہ رنگ لگ جائیں گے. کہ کچھ ایسا معتبر ہے حوالہ حسین کا, کہ بخشا گیا ہے چاہنے والا حسین کا. اور اللہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ منقبت لکھ اے اجاگر, کہ سیاہی تیرے خون دل کی ہو. کہ منقبت لکھ اے اجاگر, سیاہی تیرے خون دل کی ہو. تب جا کے تجھے مانے کے لکھا ہے پانی, کہ شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے.
नबी की आल का दूल्हा हुसैन जिंदा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि इख्तिताम की तरफ हैं इंशाल्लाह। जो हमारे साथ फ़िज़ान रमज़ान ट्रांसमिशन में है तो कोशिश करें कि इंशाल्लाह दुआ भी होगी तो तमाम आशिक़ान रसूल साथ साथ रहे, इंशाल्लाह इसकी बरकतें ज़रूर मिलेंगी। तो मुख्तसर से इंशाल्लाह एक कलाम वो सुनते हैं हाफिज़ साहब से, मुख्तसर से इंशाल्लाह उसके बाद दुआ उसके बाद सलात व सलाम। दुरूद अहले बैत। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम मुश्किल लगा हूँ जिसके हर मिसरे में आखिरी सलात व सलाम का एक मौजज़ा। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, रुख नारायण के गुलाम को ले जा रहे हो मलाइका। इस कलाम में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियार रब ने दिए। अल्लाह अकबर, क्या क्या इख्तियार दिए। पहला मिसरा देखिए कि रुख नारायण के गुलाम को ले जा रहे हो मलाइका। वो पकड़ के खुल्द को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो पकड़ के खुल्द को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, और जवानी की असर कज़ा हुई तो वक्त पर ही अदा हुई। जवानी की असर कज़ा हुई तो वक्त पर ही अदा हुई। छुपे आफताब को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। छुपे आफताब को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। लिखो नाज़िश कई मौत
لکھو نازش کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی وہ لعاب پاک سے جوڑ دے وہ لعاب پاک سے جوڑ دے ان گئے اختیار دیا گیا وہ لعاب پاک سے جوڑ دے ان گئے اختیار دیا گیا وہ جو چاند کو توڑ دے ان کے اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے ان کے اختیار دیا گیا. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ دعا ہوگی تو تمام فیضان رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے والے اسلامی بھائی جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ دعا میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. گزر اچھی نیتوں کے ساتھ کہ بڑی یہ راتیں ہی مبارک راتیں ہیں. یہ فیضان رمضان مبارک کی مبارک راتیں ہیں اور اس میں دعا کی سازت ہمیں مل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل جمعی کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رب کریم یا رب رحیم یا مالک یوم الدین. اے روز جزا کے مالک اے پیارے اللہ سوچن مالک یوم الدین تیری عطا سے تیرے کرم سے آج ہم نے ذکر خیر کیا. آج دوسرا روزہ الحمدللہ گزرا. العالمین تیری لاکھ لاکھ مہربانی تیرا لاکھ لاکھ صحت عافیت ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان عطا فرمایا. العالمین اور صحت کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق بخشی. العالمین تیرے لاکھ لاکھ احسان تو نے ہمیں تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ایک بار پھر تیرے پیاروں کی ذکر تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی پیاری پیاری شہزادی کونین کا تذکرہ سیرت مبارکہ سننے پڑھنے کا موقع ملا. رب العالمین یا رب العالمین مالک یوم الدین ان پیاروں کے صدقے ان اہل بیت اطہار اجمعین کے صدقے یا رب العالمین آج کا ہمارا روزہ آج کی ہماری تراویح اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین ہمیں ماہ رمضان مبارک میں کثرت ذکر اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین مالک یوم الدین ماہ رمضان مبارک کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین رمضان مبارک کے صدقے ہماری مشکلات اور پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین رمضان مبارک سیدہ اور سید کونین شہزادی کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ یا رب العالمین مالک یوم الدین ہماری تمام بیماریاں دور فرما ہماری تمام تکلیفیں دور فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ آپ کے شہزادی کا صدقہ رب العالمین اہل بیت اطہار اجمعین کا صدقہ یا رب العالمین مالک یوم الدین ہماری تمام مشکلات دور فرما دے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بہت پریشان ہے بہت پریشانی رب العالمین مالک یوم الدین ہم سب سے یہ پریشانیاں دور فرما دے. کورونا وائرس کی صورت میں مزید پریشانیاں بڑھ رہی ہیں مزید مسائل بڑھ رہے ہیں. رب العالمین اس کورونا وائرس کو بھی ہم سے دور فرما دے. اس کورونا وائرس کو دور فرما دے. امت مسلمہ سے دور فرما دے. یا رب العالمین سب کو صحت و عافیت عطا فرما سب کو کورونا وائرس سے محفوظ فرما. بالخصوص رب العالمین خفیہ تدبیر سے ہمیں محفوظ فرما. ہمیں ایمان والی زندگی ہمیں قرآن والی زندگی ہمیں نماز والی زندگی ہمیں سنتوں پہ چلنے والی زندگی اہل بیت اطہار کی محبت میں زندگی صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت میں زندگی اولیاء کاملین کی محبت میں زندگی اور مرشد کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین سب پہ فضل فرما دے سب پہ رحمت فرما دے. یا رب العالمین اہل محلہ پہ رحمتوں کی چھم چھم بارش فرما دے. یا رب العالمین مالک یوم الدین اے رب العالمین ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو
والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے ہاتھ پاؤں چومنے کی توفیق عطا فرما، والدین کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین میری والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، میرے والد صاحب کے مزار پور انوار پہ کروڑوں انوار تجلیات کی بارش فرما، سرکار کی امت پہ کرم فرما۔ جو بھی فیضان رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، رب العالمین ان سب پہ اپنی فضل فرما دے، سرکار کی امت پہ رحم فرما دے، ان کی جو بھی پریشانی اپنی رحمت سے دور فرما دے، بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما دے، اولاد والوں کو اولاد رسول بچہ عطا فرما دے، ہمیں نیک عاشق رسول حکمران عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہماری مسجد آباد ہو جائے، مسجدوں کی آبادیاں رونق کے بحال فرما۔ میں کیوں کہوں کہ یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ لوگ کہ جس سے ہمیشہ گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس سے مر گئے لا جب خاک ہو ہماری مدینے کی ہوا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحق لا اله الا الله الله صلى الله عليه وسلم۔ آج نارے گرم میں شہن شاگدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام۔ تاج دارے گرم اے شہن شاگدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام۔ نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام۔ ہو پہ احمد ازل سے سینے میں یہاں ہو، میرا دل مدینے میں ہے۔ او پہ احمد ازل سے سینے میں ہے، یہاں ہو، میرا دل مدینے میں ہے۔ پھول تو پھول ہے حسن کانٹوں میں ہے، پھول تو پھول ہے حسن کانٹوں میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے۔ بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں رہتا۔ تاجدارے حرم اے شہن شاگدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام۔
باب کرامات راسا رضا سات غم سا بگو زمزمانا رضا خدمت کے قدسی کہے گا تاجدار گرم اے شگن شاگدی تم پہ گردم کروڑو درود اور سلام و نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ گردم کروڑو درود درود و سلام اللہ جو ذکر ہوگا اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. کل انشاءاللہ ایک بار پھر 10:45 میں انشاءاللہ ٹرانسمیشن شروع کریں گے اور تمام عاشقان رسول سے بڑی خوشی کی بات ہے جو صلاح کے ساتھ رہے اللہ تعالیٰ کے اپنے عمل محمد میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح ہمیں مبارک راتوں کو ذکر اذکار اور عبادت میں دلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.